بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ یا تو ایسی ہیں کہ انبیاء کرام نے یا ملائکہ نے دعائیں مانگی ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے، یا پھر کسی دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ تم ایسی دعا کیا کرو. تو انہی کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر مانگنے والا بنا دے. بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور منگتا بن جائے. اردو میں منگتا اس شخص کو کہتے ہیں. اب تو اردو بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. منگتا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو عادت پڑی ہوئی ہو مانگنے کی. عام طور سے فقیر ہوتے ہیں بہت سے، تو ان کی عادت ہی ہے مانگنے کی، ان کو کہتے ہیں منگتا. تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے کا عادی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت پڑ جائے تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک مرتبہ اسی طرح دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ بھئی مانگنے والا چاہیے، دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں. مانگنے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. کسی نے کہا بھی ہے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو یہ بیان فرما رہے تھے حضرت. تو حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے خاص خلیفہ بھی تھے اور بڑے منہ چڑھے مرید تھے، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، ہاں یہ فرمایا تھا حضرت نے، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے، دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے، یعنی مانگنے کا سلیقہ ہی نہ ہو تو کیا کرے. تو آپ نے فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے منگتا بنا دیجئے، مجھے مانگنے والا بنا دیجئے. تو یہ جو منگتا بن جانا ہے یہ بڑی نعمت ہے. تو قرآن کریم نے جو جا بجا مختلف انبیاء کرام کی، ملائکہ کی دعائیں ذکر کی ہیں، وہ یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ تم بھی اس طرح کیا کرو، یہ دعائیں مانگا کرو. تو جو دعائیں اب باقی رہ گئی ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے اگلی دعا جو پچھلی مرتبہ کے بعد سورہ اعقاف کی دعا میں نے بتائی تھی، وہ ہے انی مغلوب فانتصر. یہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، چند لفظوں کی، انی مغلوب فانتصر. چھوٹی سی دعا لیکن اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے.
یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 950 سال گزر چکے تھے. 950 سال. اللہ تعالیٰ نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی، اسی لیے مثال دی جاتی ہے عمر نوح. 950 سال قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ 950 سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے، مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی تھی اور دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، ہماری دین کے خلاف نیا دین لے کر آ گئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. خدا جانے کیا کیا دھمکیاں دیتے تھے. اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ مجھ پر غالب آ چکے. بہت کوشش کی میں نے، سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاؤں کا. تو یہ دعا فرمائی کہ میں دوسرے میرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں، فانتصر، لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجئے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے. چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے ہلاک کر دیا. تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں، ویسے لمبی دعائیں بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر میں بیان فرما دی. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے، مخالفین نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، محصور ہو جائے اور دشمن غالب آ رہا ہے، تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے. چھوٹی سی جملہ ہے، انی مغلوب فانتصر. ہر قسم کی مخالفت میں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، علاوہ دشمنوں کے، مخالفتوں کے، ہم سب کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں. گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں. شیطان بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو. نفس بہکاتا ہے کہ وہ لذتوں کا طالب ہے، تو لذتوں کی طرف آدمی کو بہکا کر لے جاتا ہے. یہ آنکھ سے لذت لے لو، ایک نامحرم کو دیکھ لو. آج کل تو اللہ بچائے جو اسباب جو ہے نگاہوں کے، گناہوں کے اسباب اتنے پھیل گئے ہیں چاروں طرف، اور اتنے پھیل گئے ہیں کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا، اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلاظتیں جمع ہیں، اور نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے، اور آگ بھڑکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی، ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنت بالشہوات، کہ جنت جو ہے
وہ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے. اس کے ارد گرد شہوات کا معاف کریے گا حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت تو گھری ہوئی ہے مکروہ چیزوں سے جو ان کو دل نفس نہیں مانتا. اس کام سے غصہ آ رہا ہے, جنت کا راستہ یہ ہے کہ غصے کو آدمی پی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر غصے کو پی جائے. تو اب جو غصے کو پینا, طبیعت میں اشتعال ہے اور امڑ رہا ہے انسان غصے میں, اس وقت میں یہ غصے کو پی جانا, کم کر لینا, اپنے آپ کو دھیما کر لینا, یہ آسان نہیں ہے, یہ مکروہ ہے. یعنی نفس کو بہت اس سے کراہت ہوتی ہے, مگر جنت اسی سے ملے گی. حفت الجنت بالمکارہ, جس چیز کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے, برا سمجھنے کا معنی یہ کہ اس پر آمادہ نہیں ہوتا, دل میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا مزہ نہیں آئے گا اور میرے نفس کی تسکین نہیں ہوگی, یہ سمجھتا ہے, تو وہ مکروہ ہے اس کے نزدیک. اصل مکروہ تو وہ ہے جو اللہ نے جس کو مکروہ قرار دیا, لیکن یہ وہ ہے مکروہ جو نفس کا مکروہ ہے. یعنی انسان کا جو نفس ہے, اس کے نفسانی خواہشات ہیں, وہ اس کو مکروہ سمجھتی ہیں. نیند آ رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے, اب نفس کیا کہتا ہے, یا تھوڑا اور سو جاؤ, سمجھے نا. اب اٹھنا جو ہے مکروہ ہے, مکروہ ہے. مکروہ ہونے کے کیا معنی کہ انسان کا دل اس کو ناپسند کرتا ہے اٹھنا, سوتے ہوئے نیند کو ختم کر کے اٹھنا, لیکن جنت اسی مکروہ میں ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, ایسے وقت میں پورا وضو کرنا جبکہ وضو کرنا انسان کے لیے مشقت کا سبب بن رہا ہو. سخت سردی پڑ رہی ہے اور اس سردی کے اندر پانی کو ہاتھ لگانا ہی دشوار معلوم ہوتا ہے. سرد علاقوں میں جا کے دیکھو, جب اگر ہاتھ پانی ٹھنڈا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے اس میں ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ مکارہ میں ہے, یعنی یہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو دھوؤں, اپنا پورا سر چہرہ دھوؤں, ہاتھ دھوؤں, پاؤں دھوؤں, لیکن اس موقع پر پورا وضو کرنا حدیث میں فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ فذالکم الرباط. قرآن نے فرمایا کہ یہ ایسے موقع پر وضو کرنا جبکہ دل نہ چاہ رہا ہو, اس وقت میں وضو کرنا, یہ جہاد میں پہرا دینے کے برابر ہے. فذالکم الرباط, جہاد میں پہرا دینا. جہاد میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا, پہرا دینا ہوتا ہے. لڑائی اب ہو رہی ہے نا, 10 آدمی لڑ رہے ہیں, 10 آدمیوں سے چلو 20 سے لڑ رہے ہیں, سب اکٹھے لڑ رہے ہیں, وہ تو سب کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں تو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے. بھائی جو اوروں کے ساتھ پیش آ رہا ہے میرے ساتھ بھی پیش آ جائے گا. اور لشکر تو سو رہا ہے اور ایک آدمی وہ پہرا دے رہا ہے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے. وہ اکیلا کھڑا ہے, رات کی تاریکی ہے, تنہائی ہے, اور اس کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو یہ تنہا اس کا مقابلہ کرے, اور جا کے لوگوں کو بتائے بھی, لیکن اس کا مقابلہ پہلے کرے گا. تو پہرا دینا جہاد کے کاموں میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے, اور اس میں انسان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, ڈر بھی لگتا ہے انسان کو, خوف بھی ہوتا ہے, اکیلا کھڑا ہے اندھیرے میں.
تو یہ بڑا مشکل کام ہے نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو ایسے موقع پر جبکہ وضو کرنا بہت شاق ہو رہا ہو, مشقت ہو رہی ہو, اور پھر بھی تم کہتے ہو نہیں اللہ کا حکم ہے میں پورا وضو کروں گا اول سے لے کے آخر تک, 3 ہی مرتبہ دھوؤں گا ہر وضو کو, اور ٹھنڈا لگے یا گرم لگے کروں گا ضرور, تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ پہرا جہاد میں پہرا دینے کے برابر ہے یہ. اب یعنی آپ سوچیں کہ جہاد میں پہرا دینا آسان کام نہیں ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے. متوجہ کس پر ہوتی ہے؟ کہ جس چیز کو انسان کا نفس مکروہ سمجھ رہا ہے, برا سمجھ رہا ہے, اس کو اختیار کرے اللہ کے لیے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس پر اجر اس پر ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے قطب الارشاد, ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں مزہ نہیں آتا, لطف نہیں آتا, تو کہتے ہیں جی یعنی ہماری نماز بیکار ہو گئی, نہ مزہ آ رہا ہے, نہ دل لگ رہا ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں, میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جسے ساری زندگی نماز میں مزہ نہیں آیا اور پڑھتا رہا, جسے ساری زندگی مزہ نہ آیا لیکن پڑھتا رہا, اس کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ اگر لذت آنے لگے, نعمت تو ہے اللہ تعالیٰ کی, لذت آنے لگے, لیکن اس میں نفس کی مخالفت نہیں ہے, سمجھا؟ جب مزہ آ رہا ہے تو آدمی لطف کے لیے پڑھ رہا ہے, مزے کے لیے پڑھ رہا ہے, تو اس میں جو ہے وہ مشقت نہیں ہے نفس پر. اور جب نفس پر مشقت ہے کہ بھئی کچھ بھی ہوگا پڑھوں گا, مزہ نہیں آ رہا, دل نہیں چاہ رہا, لیکن پڑھوں گا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر مزہ نہ آئے اور لیکن پڑھتا رہے, چھوڑے نہیں, تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنت کے دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. تو انسان کا جو نفس ہے نا, ساری ہماری زندگی کی جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک بہترین شکل میں بنایا, اس کی ساری قوتیں اس کو عطا فرمائیں, اور اب جو فرماتے ہیں کہ جو اس نفس کو پاکیزہ رکھے اور وہ کامیاب ہوگا. دے دی دونوں چیزیں تمہیں ہیں, دل میں گناہ کے تقاضے بھی دے دیے, اور اگر ایمان ہے تو اللہ کا ڈر بھی دے دیا. کتنا بھی ایمان گئے سے گیا انسان ہو تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے, تو وہ پیدا کیا ہوا ہے, دونوں چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. اس لیے کر رکھی ہیں کہ فجور سے یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو اور تقوی حاصل کرنے کی فکر کرو. دونوں چیزیں دے دیں, ان میں کشمکش رہتی ہے, یہی کشمکش زندگی ہے. تو اس میں جب آدمی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جو اس نفس کو پاک کر لے, کہاں سے پاک کر لے؟ خواہشات نفس کے غلبے سے پاک کر لے, تو وہ فلاح پا گیا. فلاح کیا پا گیا؟ دنیا بھی اس کی اچھی
اور آخرت بھی اس کی شاندار. اور جس نے اپنے آپ کو ان خواہشات نفس کے چکر میں ڈال دیا، ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی کوئی لذت مجھے حاصل ہو جائے، میرے نفس کے کسی تقاضے کی تسکین ہو جائے، چاہے اس کے لیے حلال کروں یا حرام کروں، اس کی فکر نہیں ہے، اور آدمی لذتوں کا طالب ہے، تو فرمایا کہ وہ ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ارے بھائی، دنیا کی خواہشات جو ہیں دنیا کی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. بزرگ کہہ گئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، ان سے گیرید مختصر گیرید. بزرگ فرما گئے کہ دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کیا آج تک. جو دنیا کے پیچھے پڑے گا کہ مجھے دنیا ملے زیادہ سے زیادہ، دنیا کے معنی کیا ہے؟ مال ملے، دولت ملے، عیش و عشرت ملے، مزہ ملے، لذت ملے. تو جب اس کے پیچھے پڑا ہے انسان، تو کبھی بھی کسی حد پہ جا کے رکے گا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حدیث قدسی، کہ ابن آدم ایسا ہے کہ اگر اس کی ایک وادی بھی اس کو سونے سے بھری ہوئی مل جائے، چاہے کہ دوسری بھی ہو جائے میرے پاس، دوسری وادی بھی ہو جائے، اور دوسری مل جائے تو اس یہ فکر ہوگی کہ تیسری مل جائے. اور جب حلال و حرام کی فکر کیے بغیر یہ سونا چاندی جمع کرتا رہے گا تو کبھی بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. جیسے استسقاء کا بیمار ہوتا ہے نا، کتنا ہی پانی پی لے پیاس نہیں بجھتی. اور ایک بیماری ہوتی ہے جو البقر کہلاتی ہے کہ وہ اگر کسی کو ہو جائے، کھانا کھا رہا ہے بھوک نہیں مٹتی، کھانا کھا رہا ہے بھوک نہیں مٹتی. تو یہ ہمارے لذتوں کا یہ حال ہے، ہماری خواہشات نفس کا یہ حال ہے کہ اگر اپنی ساری جد و جہد اور کوشش اور کاوش اس کا منتہائی مقصود یہ قرار دے لیا کہ مجھے دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے، تو یاد رکھو کبھی بھی کسی حد پہ جا کر رکو گے نہیں. اور وہی دنیا اللہ بچائے تمہارے لیے عذاب بن جائے گی. اگر آدمی، اب دیکھو تم حالات دیکھو، جن لوگوں نے دولتیں جمع کی ہیں اور کسی ایک حد پر رکے نہیں، ان کا حال کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی کسی پر کوئی کیس چل رہا ہے، کسی کو نیب پکڑ رہا ہے، کسی کو عدالتوں کی پیشیاں بھرنی پڑ رہی ہیں، کوئی بدنام ہو رہا ہے، کسی کے اوپر وہ الزام لگے ہوئے ہیں، اس سے نجات نہیں ملتی. پھر بھی چاہیے کہ اور کرو، اور دولت کماؤ. مقروض ہو گیا، قرضوں کے انبار لگ گئے، مگر اور چاہتا ہے کہ اور کروں. تو کسی وقت میں بھی قرار نہیں. تو کہہ رہے کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کیا. وہ دنیا جو ہے وہ اس کو لپٹتی ہی رہے گی اور وہ اس کے پیچھے پڑا رہے گا. تو اس لیے فرمایا ان سے گیرید مختصر گیرید، کہ جتنا کرو تو بس حلال میں جتنا مل رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو مقصود زندگی بنائے بغیر. اللہ دے دے صحیح راستے سے، نعمت ہے اللہ کی، شکر ادا کرو، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، صحیح طریقے سے خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ تعلیم ہے کہ یہ کرتے جاؤ تو پھر انشاءاللہ وہ دولت بھی تمہارے کام آ جائے گی. فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ فرمایا کہ صالح مال سے مراد حلال مال، وہ ایک نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی کے لیے نعم المال الصالح للرجل الصالح، وہ اچھی چیز ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کو اس سے فوائد بھی مل رہے ہیں اور گناہ کوئی نہیں، اور اس کو مقصد زندگی نہیں بنایا۔ مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے مقصود۔ اور باقی جو ہے جتنا جو میلہ وہ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر، یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا۔ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا۔ کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں کہ بھئی اس میں مجھے فائدہ ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا۔ جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا۔ یہ ہے قناعت، کہ جب تک قناعت انسان کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دے تو دال روٹی میں اس کو مزہ آ جائے گا، دال روٹی کے اندر اس کو ایک سلطنت محسوس ہوگی۔ اور اگر قناعت نہیں ہے تو بڑی بڑی ملیں کھڑی کر لے، بڑے دولت کے انبار لگا لے، جو وہ نہیں مل سکتی، اس سے ہوس نہیں کم ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا، ہم میں سے شاید کوئی مستثنا نہ ہو، کبھی نہ کبھی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ نفس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس غلبے کے نتیجے میں انسان پھسل جاتا ہے۔ غصہ آیا، غلط طریقے سے اس کو استعمال کر لیا، غلط جگہ پر کر لیا، غلط انداز میں کر لیا، دوسرے کا حق پامال ہو گیا۔ تو یہ نفس نے کیا نا، یہ نفس کے اندر یہ ایک اللہ نے رکھا ہے، غصہ رکھا ہے، اور تمہارا امتحان اسی میں ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کو پی جاؤ، بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس، معاف کر دو، غصہ پی جاؤ۔ اب یہ غصہ پینا نفس کے اوپر تو بڑا شاق ہے۔ تو جب کبھی غلبہ ہو غصے کا اور آدمی کو اپنی حد سے نکلنے کا اندیشہ ہو تو اسی وقت مانگ لو، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں غلبہ آ گیا میرے اوپر غصے کا، آپ ہی مجھے بچائیے، میری مدد کیجیے۔ غصہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیدا ہوتا ہے یہ کبر سے، جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہوں، بس جو کچھ ہوں میں ہوں، جو رائے ہے میری رائے ہے، جو عمل ہے میرا عمل ہے، دنیا کو چاہیے کہ میری رائے کے آگے سر تسلیم خم کرے، دنیا کو چاہیے کہ میری ہر بات مانے، لہذا ناگواری ہوئی، غصہ آ گیا، اشتعال پیدا ہو گیا۔ تو اس غصے کے ایسے موقع پر جب غصہ زیادہ آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ قرآن کریم فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب شیطان تمہیں کچوکا لگائے تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان رجیم سے۔ اس سے پہلے قرآن نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دوسرا تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ سیئہ یعنی برائی کا بدلہ اور اس کی مدافعت اچھائی سے کرو۔ دوسرا تم سے قطع رحمی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دوسرا تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تم اسے راحت پہنچاؤ۔ ادفع باللتی احسن السیئہ، یہ کر لیا فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم،
اس کا نتیجہ یہ ہوگا، دیکھو گے کہ جس سے تمہاری عداوت سے دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ صفت جو ہے نہیں دی جاتی مگر ان کو جو صبر سے کام لے. صبر کے معنی کیا ہے؟ خواہشات نفس کو دبا کر اللہ کے حکم کی پیروی کرنا. تو غصے کے وقت میں جب آ رہا مانگ لو رب انی مغلوب فانتصر، چھوٹی سی دعا مانگ لو. گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور مچل رہا ہے دل کہ یہ نگاہ کا غلط میں استعمال کر لوں، دل مچل رہا ہے. وہ نفسانی جو خواہشات ہیں وہ انسان کو ابھار رہی ہیں، اور اتنا ابھار رہی ہیں کہ بس نہیں چل رہا. تو مغلوب ہو گئے کہ نہیں؟ پکارو اللہ میاں کو، یا اللہ مغلوب ہو گیا ہوں، انی مغلوب فانتصر. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس موبائل کا غلط استعمال کروں. سمجھے نا؟ خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور ہاتھ میں ایسی چیز ہے کہ جو اپنی خواہشات کو بظاہر تسکین دینے والی ہے. تسکین نہیں ہوتی حقیقت میں. گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی ہے. خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو کھاج میں یا راج میں. دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں ایک راج میں. تو اگر جب آدمی کو خارش ہوتی ہے کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ زخم ہو جائے گا نہیں. لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لیں ہاتھ کو، مزہ اتنا آ رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے، خارش کی لذت جیسی ہے، جس کا انجام خراب ہے. لذت تو ہے لیکن خراب ہے، اس کا انجام خراب ہے. ایسی گناہ کی خواہش جو ہے، گناہ کی طلب، یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر، لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی. یہ تو طے شدہ بات ہے. گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے، یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے. لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے. ایک قلب جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، وہی اس میں بسنے چاہیے. تو اور اس سے نور پیدا ہوتا ہے قلب میں، اور قلب کے نور کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. روز صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے نماز فجر کو جاتے وقت، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی عظمی نورا وفی لحمی نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واعظم لی نورا اللہم آتنی نورا. یا اللہ مجھے قلب میں بھی نور عطا فرما، اور نگاہ میں بھی نور عطا فرما، اور میرے دائیں بھی نور ہو اور بائیں بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو،
نیچے بھی نور ہو اور میرے ہڈیوں میں بھی نور ہو, میرے گوشت میں بھی نور ہو, میری چمڑی میں بھی نور ہو. یہ سارے مانگنے کے بعد, اور میرے لیے بڑا نور کو عظیم کر دیجئے, پھر سارے مانگنے کے بعد اللہم آتینی نورا, یا اللہ مجھے نور دے دیجئے. روز صبح کو فجر کو جاتے وقت یہ دعا آپ نے تلقین فرمائی. تو معلوم ہوا نور جو ہے نا, یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی احتیاج ہے, اور گناہ اس نور کو ختم کر دیتا ہے, اس نور کو ختم کر کے ظلمت پیدا کر دیتا ہے. ظلمت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا بندہ, اللہ بچائے, پھر وہ اسی گناہوں میں مست رہتا ہے, اور ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے, دوسرا گناہ تیسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کی خاصیت یہ ہے. تو اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو یہ گناہ کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے, بندہ مجبور ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ظلمت کی کس کھائی میں جا کے گر گیا. اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو ظلمت محسوس نہ ہو. ڈرنا چاہیے اس مقام سے, کیونکہ پھر زنگ لگ جاتا ہے دل پر. حدیث میں آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے, چوتھا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ نقطہ جو ہے بڑھ بڑھ کر, گناہوں سے بڑھ بڑھ کر وہ پورے دل پر زنگ لگا دیتا ہے. اللہ بچائے. پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی, الٹی آدمی سوچ الٹی ہو جاتی ہے. یہ جو آیا نا, ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم غشاوہ, اللہ نے ان کے مہر لگا دی ہے کانوں پر, ان کی نگاہوں پر, اور ان کے دلوں پر, اور پردے ڈال دیے آنکھوں کے اوپر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود سے تو نہیں, اللہ میاں زبردستی ظلم کر کے کسی کے اوپر اس طرح مہر لگا دیں گے. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب گناہوں پر جرأت بڑھتی جاتی ہے تو اللہ بچائے وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر لہم قلوب لا یفقہون بہا, وہ دل ایسے ہو جاتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہوتی. وآذان لا یسمعون بہا, اور کان ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے لوگ جو ہیں وہ چوپایوں کی طرح, جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں, بلکہ ان سے زیادہ گمراہ. چوپائے جو ہیں وہ اگر گمراہ ہوں گے, ادھر ادھر پھریں گے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چکر کھا لیں گے کچھ وقت. لیکن جب دل گمراہ ہو گیا, اللہ بچائے, دل گمراہ ہو گیا تو وہ انسان کو کہاں لے جائے گا. تو اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ چوپایوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جن کے قلوب ایسے ہوں کہ جس میں سمجھ نہ ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سرکشی پر آمادہ ہو جائے, جب انسان گناہوں کی فکر اس سے دل سے نکل جائے, تو پھر یہ قلوب ایسے بن جاتے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی کر دیتا ہے, سمجھ الٹی کر دیتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے بڑے سینے تان کر کہتے ہیں, بھائی کیوں یہ مولوی اس کو گناہ کہتے ہیں, یہ کیوں گناہ ہے, کیوں حرام ہے, کیا حرج ہے اس میں؟ یہ جو سینے تان کر لوگ کہتے ہیں نا, یہ کس وجہ سے کہ اس گناہ میں مصروف ہو کر, مشغول ہو کر زندگی اس میں گزار دی, اس کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ قلوب نہ رہے جو صحیح بات سمجھ سکے. جو آج کل ایک سے ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے نا,
فلاں چیز بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، اور ساری گالی گفتار جو ہے وہ مولویوں کے اوپر، کہ ان مولویوں نے دین کو تنگ کر کے رکھ دیا اور اس نے ہر چیز کو منع کرتے ہیں. اب آج کل خواتین کے حقوق کا طالبان سے مطالبہ کا ہو رہا ہے. خواتین کا حقوق، ان سے زیادہ خواتین کا کوئی خواتین کا کوئی حامی نہیں ہے، گویا ہمدرد نہیں ہے. انہی خواتین کے اوپر بم برسائے تو خواتین کے حقوق یاد نہیں آئے، بچوں کے حقوق یاد نہیں آئے. اب کہتے ہیں خواتین کا حقوق یہ ہے کہ لباس اتارو، اس کا خواتین کا حق یہ ہے لباس اتارو. آج ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر کس طرح کے لوگ بیٹھ کے سینہ تان تان کر یہ باتیں کرتے کہ بھئی عورت کے کیا ضروری ہے کہ اس کے اوپر سر پہ دوپٹہ ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ آ کر وہ مختصر لباس میں آنے میں کیا حرج ہے. اور جو لباس کے اوپر کہے کہ بھئی لباس کچھ ساتر ہونا چاہیے، اس کا ایک طوفان مچا دیا اس کے اوپر لوگوں نے. یہ کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر سمجھ نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے. کیوں لگائی ہے؟ زبردستی نہیں، ظلم نہیں، بلکہ خود ان کے اپنے عمل کے ذریعے، کہ جب ایک گناہ کو انہوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا. اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے آدمی تو پھر بھی یعنی امکان ہوتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. لیکن جب گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر کہاں سے اس سے بچنے کی توفیق ہوگی؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بس اچھا کام ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم آپ کو. یہ جو نور کی بات کر رہا ہوں، ظلمت کی، ہم لوگ تو ہو گئے بے حس. اللہ تعالیٰ عطا فرما دے حس ہمیں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کبھی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں اس کی ظلمت اپنے دل میں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم کے صدر مدرس تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہیں دعوت میں چلے گئے، کسی دعوت میں. اب دعوت ایسے صاحب کی تھی جن کے مال میں کچھ شک تھا، آمدنی میں. وہاں کھانا کھا کے آ گئے. ان کو حضرت کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آمدنی کیسی ہے، اس میں حلال ہے یا حرام ہے. خوشگمانی کر کے چلے گئے، مگر تھی ان کی آمدنی کم از کم مشکوک تھی. اللہ ہی جانے حلال تھی حرام تھی کیا تھا. حضرت فرماتے ہیں جب سے وہ کھانا کھایا ہے 1 مہینے تک میں نے اپنے قلب میں ظلمت محسوس کی. ظلمت کیا محسوس کی ہے؟ کہ بار بار گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. جو حرام کی جو نحوست ہے نا، وہ ایک نحوست یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا کرتا ہے. حرام کھانا یا حرام عمل وہ ظلمت پیدا کرتا ہے. ہم تو ہو گئے بے حس، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حس پیدا کر دے ہمارے اندر. لیکن جن بزرگوں کو دلوں کو اللہ نے حساس بنایا تو وہ محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں 1 مہینے تک ظلمت رہی. ظلمت کیا رہی؟ کہ گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے رہے. فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو. تو ہم لوگ بھائی سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے سے مغلوب ہو جاتے ہیں. مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے کسی کی. اب غیبت یعنی برائی ہو رہی ہے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے. اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. اب شیطان نے اور نفس نے
اس گپ شپ میں بھی لذت رکھ دی. جب گپ شپ ہو رہی ہو تو اس میں کسی کا ذکر کر کے اس کے آبرو ریزی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے. تو وہ جب آدمی اس لذت کا تقاضا ہوتا ہے اس کا مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں، کرنے میں یا کم از کم سننے میں. اب ایسے موقع پر جب ایک پورا مجمع بیٹھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں لوگ، اور ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ میں غیبت کی بات نہ سنوں، مگر محفل ایسی ہے اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، لیکن محفل ایسی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یا تو خود اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو مغلوب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو کہہ دے، اللہ ہی میاں سے کہہ دے، رب انی مغلوب فانتصر. اگر سچے دل سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہ نکالے. تو جب بھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو، اس خواہشات نفس کے غلبے میں اپنے آپ کو انسان مجبور محسوس کر رہا ہو، تو پکار لے اللہ میاں کو، رب انی مغلوب فانتصر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا ہے، مانگ لے، دل سے مانگ لے، سچے دل سے مانگ لے، یقین کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو یا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے گناہ سے انشاءاللہ، یا کم از کم اس کے اوپر توبہ استغفار کی توفیق دے دیں گے، معاف فرما دیں گے. دو حال سے خالی نہیں ہوگی یہ دعا انشاءاللہ، جبکہ انسان کی کوشش بھی ساتھ لگی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس کی ہمیں شاید ہر قدم پہ ضرورت ہوتی ہے، ہر قدم پہ ضرورت ہے. غصے کے جذبات ہیں، شہوت کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات کے جذبات ہیں. جب بھی انسان اس میں مغلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکار لے. ہمارے والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں چاروں طرف گناہوں کے داعیے اور گناہوں کے ہرکارے پھر رہے ہیں. آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو نہیں ملتی، زبان کو نہیں ملتی. تو اب کیا کریں، ہم مجبور ہیں، اسی معاشرے میں جینا ہے، اسی میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. تو کیا کریں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور وہاں یہ عذر پیش کر رہے ہو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ جس میں چاروں طرف گناہوں کے اسباب جمع تھے. اگر آپ ہمیں کہیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کر دیتے تو ہم ویسے بن جاتے، لیکن آپ نے ہمیں پیدا کیا 20ویں 21ویں صدی میں، تو ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، آگ بھڑکی ہوئی تھی. کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو یہ عذر تو تم نے پیش کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ جو آگ بھڑکی ہوئی تھی، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس سے بچنے کے لیے مجھ سے کبھی رجوع کیا؟
کبھی مجھ سے مانگا کہ یا اللہ یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے مجھے بچا لے اس سے؟ اگر نہیں مانگا تو بتاؤ پھر کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں تھا؟ کیا تمہیں میری رحمت پر یقین نہیں تھا؟ اگر تمہیں میری قدرت اور رحمت پر یقین ہوتا تو کم از کم مجھ سے مانگتے تو صحیح، دل سے مانگتے کہ یا اللہ یہ گناہ کے ہرکارے پھر رہے ہیں، اپنی رحمت سے مجھے ان سے بچا لے، پھر تمہارا عذر بے شک ہوتا۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے مانگا ہی نہیں تو پھر اب کیا عذر ہے؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ لہذا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو میں کہہ رہا ہوں، منگتے بن جانا، یہی حل ہے ساری مشکلات کا۔ اور قرآن جو ہے وہ کس کس طریقے سے ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے کہ یوں مانگو، یوں مانگو، میرے بندوں نے اس طرح مانگا تھا، میرے بندوں نے یہ مانگا تھا، ان کو کس طرح ہم نے نوازا۔ تو مانگو ربی انی مغلوب فانتصر، میں سارے دنیا کے اس موجودہ ماحول سے مغلوب ہو گیا ہوں، تو آپ ہی مدد فرمائیے اپنے فضل و کرم سے۔ تو کچھ قدم بڑھاؤ اور کچھ مانگو۔ قدم بڑھائے بغیر مانگنا تو ایسا ہے کہ محض ایک خواب و خیال ہے، لیکن قدم تھوڑا سا بڑھاؤ، تھوڑی سی گناہ کی برائی دل میں پیدا کرو اور صدق کے دل سے مانگو، باقی ہے گناہ، اے اللہ میں اس گناہ کے تقاضے سے مغلوب ہو رہا ہوں، ہے بری بات، بہت بری بات ہے، یا اللہ میں نادم ہوں، اس تقاضے کی وجہ سے بھی نادم ہوں، اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ سے مانگتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے اور ایسی دعوت مل رہی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا کیا معلوم؟ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، مگر دروازے تک بھاگ گئے اور پکار لیا اللہ کو، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، باقی بچانا آپ کا کام ہے، اللہ تو اگر آپ اپنے رحمت سے میری مدد نہیں فرمائیں گے تو اصبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا۔ مانگا مگر دروازے تک جا کر مانگا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، اگرچہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک، دیکھو پھر دروازے کون کھولتا ہے۔ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے مدد فرما میری۔ تو یہ ہے تو چھوٹی سی 2-3 لفظ کی، لیکن میں نے کہا کائنات پوشیدہ ہے اس میں کائنات پوشیدہ ہے۔ مغلوبیت چاہے
جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، جیسی بھی مغلوبیت ہو، کوئی دوسرا غالب آ رہا ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں. کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب پیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو کہ یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا. تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے؟ وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.